اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو وظیفہ کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر قسم کی روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ رزق کے حوالے سے ہے۔ رزق میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ دوستو، جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب سے کاروبار کر لیں۔ صدقے سے مال رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے۔ رب کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بڑا ذریعہ بھی ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو فقیر ہو تو تمہیں وہ غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو تو نکاح کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر لیں گے۔ ہمارا اپنا فلسفہ ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے لیے نہیں کماتا اور تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا۔ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق ساتھ لے کے آنا ہے۔ بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب ہو۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس کے گھر صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی اولاد، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دے۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحات ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گی تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ ان کی پریشانیاں بانٹ لو، اگر قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو۔ ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تم کو مشکلات سے نکالے گا، اور تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور مال میں بھی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار غریب کو دیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ کثرت ہو جائے گی۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، اور اگر مشکلات زیادہ ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی۔ جزاک اللہ۔